دوستو، جب ہم بسنت کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً رنگ، پتنگیں، زرد لباس اور بہار کی خوشبو آتی ہے۔ مگر بسنت صرف ایک دن یا ایک کھیل کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک طویل تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی سفر کی کہانی ہے۔ ایک ایسی روایت جو صدیوں پر محیط ہے۔ یہ مختلف تہذیبوں سے گزرتی ہوئی برِ صغیر تک پہنچی اور پھر یہاں ایک مکمل سماجی تہوار کی شکل اختیار کر گئی۔ تحقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو پتنگ بازی جو بسنت کا مرکزی عنصر بنی، اس کی ابتدائی شکل چین میں ملتی ہے۔ چین میں 2000 سال قبل پتنگوں کو محض تفریح کے لیے نہیں بلکہ فوجی مقاصد، پیغام رسانی اور موسم کی جانچ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ بعد ازاں یہ فن وسطی ایشیا، ایران اور عرب دنیا تک پہنچا۔ جہاں جہاں یہ فن گیا وہاں اسے مقامی ثقافت نے اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ برِ صغیر میں پتنگ بازی کے آثار قدیم ہندوستان میں بھی ملتے ہیں، لیکن موسم بہار کو بطور تہوار منانے کی روایت وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ بسنت دراصل موسم کی تبدیلی کا جشن تھا۔ سردیوں کے اختتام اور بہار کی آمد کو انسان ہمیشہ سے خوشی اور امید کے ساتھ دیکھتا آیا ہے۔ کھیتوں میں نئی فصل کی تیاری، درختوں پر کونپلیں اور فضا میں نرمی، یہ سب انسان کو جشن پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ بسنت کا تعلق کسی ایک مذہب سے نہیں تھا، نہ یہ ہندو مذہبی رسم تھی، نہ اسلامی، نہ سکھ۔ یہ ایک خالص ثقافتی اور موسمی تہوار تھا۔ جیسا کہ دنیا کے مختلف خطوں میں موسموں کی تبدیلی پر تہوار منائے جاتے ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان، ہندو، سکھ سب مل کر بسنت مناتے رہے۔ جب بسنت مغل دور میں داخل ہوئی تو اس نے ایک نیا رنگ اختیار کیا۔ مغل حکمران، خاص طور پر اکبر، جہانگیر اور شاہ جہان کے زمانے میں بسنت ایک شاہی تہوار بن چکی تھی۔ تاریخی حوالوں میں ملتا ہے کہ مغل بادشاہ زرد لباس پہنتے، دربار کو زرد رنگ سے سجاتے اور پتنگ بازی کا اہتمام کرتے تھے۔ لاہور میں، دہلی اور آگرہ جیسے شہروں میں بسنت عوام اور خواص دونوں کے لیے خوشی کا دن ہوا کرتا تھا۔ لاہور میں بسنت خاص طور پر ایک شناخت بن گئی۔ یہ صرف چھتوں تک محدود نہیں رہی بلکہ گلیوں، بازاروں، موسیقی، کھانوں اور میل جول کا ایک مکمل سماجی مسر بن گئی۔ لوگ ہفتوں پہلے تیاری کرتے، پتنگیں بنتی، ڈور تیار ہوتی اور گھروں میں خاص پکوان بنتے۔ بسنت کے دن شہر کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ بسنت کی اصل روح مقابلہ یا خطرہ نہیں بلکہ اجتماعیت تھی، اکٹھا ہونا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی چھتوں پر جاتے، اجنبی بھی دوست بن جاتے اور آسمان سب کے لیے مشترک ہو جاتا۔ یہ وہ پہلو ہے جو بسنت کو محض ایک کھیل سے آگے لے جاتا ہے، اسے ثقافتی ورثہ بناتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، خاص طور پر 20ویں صدی کے آخری اشروں میں، بسنت کی روح متاثر ہونا شروع ہوئی۔ مقابلہ بازی، کمرشلائزیشن اور غیر ذمہ دار رویوں نے اس تہوار کو خطرناک بنا دیا۔ شیشے اور دھات سے لگی ہوئی ڈور کا استعمال شروع ہوا۔ اس کا مقصد دوسروں کی پتنگ کاٹنا تھا، مگر اس کا نتیجہ انسانی جانوں کے ضیاع کی صورت میں بھی نکلا۔ موٹر سائیکل سوار، بچے، راہگیر، ایسے لوگ بھی متاثر ہوئے جن کا بسنت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ گردن کٹنے، شدید زخمی ہونے اور اموات کے واقعات نے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس مرحلے پر سوال تہوار کا نہیں بلکہ انسانی جان کی حفاظت کا تھا۔ 2007 میں پنجاب حکومت نے بسنت پر مکمل پابندی لگا دی۔ یہ فیصلہ جذباتی طور پر بہت مشکل تھا کیونکہ بسنت صرف ایک سرگرمی نہیں بلکہ لوگوں کی یادوں اور شناخت کا حصہ تھی، لیکن ریاست کے لیے انسانی جانوں کا تحفظ اولین ذمہ داری تھی۔ یہاں ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ بسنت پر پابندی کی اصل وجہ تہوار نہیں تھی بلکہ اس تہوار کا غلط استعمال تھا۔ اس کا غلط اور غیر قانونی طریقے سے منایا جانا تھا۔ دنیا بھر میں ایسے بے شمار تہوار ہیں جن میں خطرات ہوتے ہیں، مگر وہاں قوانین اور نظم و ضبط کے ذریعے انہیں محفوظ بنایا جاتا ہے۔ بسنت کے حوالے سے ایک اور بڑا تنازع مذہبی بیانیہ تھا۔ کچھ حلقوں نے اسے مذہب سے جوڑنے کی کوشش کی، حالانکہ تاریخی شواہد واضح کرتے ہیں کہ بسنت کسی مذہب، عبادت یا عقیدت سے جڑی ہوئی نہیں تھی۔ یہ ایک ثقافتی روایت تھی جو خطے کی مشترکہ تہذیب کا حصہ تھی۔ آج کے دور میں جب ثقافتی شناخت پر بات ہوتی ہے تو بسنت ایک سوال بن کر سامنے آتی ہے۔ کیا ہم اپنی روایات کو ذمہ داری کے ساتھ زندہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم ثقافت اور حفاظت کے درمیان توازن قائم کر سکتے ہیں؟ حالیہ برسوں میں بسنت کی مشروط بحالی پر بحث اس بات کا ثبوت ہے کہ معاشرہ اب زیادہ سنجیدہ انداز میں سوچ رہا ہے۔
صوتی ڈور، محسوس مقامات، رجسٹریشن اور سخت قوانین کے ذریعے یہ ممکن ہے کہ بسنت کو اس کی اصل رخ کے ساتھ واپس لایا جائے۔ بسنت کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تہذیبیں جامد نہیں ہوتی۔ بسنت کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تہذیبیں جامد نہیں ہوتی، وہ سیکھتی ہیں، بدلتی ہیں اور خود کو بہتر بناتی ہیں۔ بسنت نہ تو محض ایک کھیل ہے، نہ ہی محض ایک تنازع، یہ ہماری اجتماعی یادداشت، ہماری ثقافت اور ہمارے رویوں کا آئینہ ہے۔ اگر ہم اس آئینے میں دیانتداری سے دیکھیں تو شاید ہم بسنت کو نہ صرف محفوظ بنا سکیں بلکہ اسے دوبارہ خوشی، رنگ اور اتحاد کی علامت بھی بنا سکیں۔